حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں تھیں جس کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، تو ان تختیوں کے علاوہ باقی جو قوم تھی انہیں تورات کا مکمل علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس امت کے بزرگ نوجوان تو کیا بچے بچے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر پوری قوت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام لوٹتا ہے، کیونکہ ان کا حربہ کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر تحریف کی کوششیں کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کفار کی طرف سے اسلام کو کچھ اور بھی مسائل درپیش ہیں۔ کچھ مستشرقین ہیں جو قرآن پڑھ کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو قرآن کے اندر یہ الفاظ کیوں ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہے، اور ہمارا چونکہ دعویٰ بھی ہے کہ قرآن کے اندر ہر شے کا بیان ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں جس قدر ہو سکیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز کا بیان ہے تو فلاں شے کا ذکر دکھاؤ، فلاں کا ذکر دکھاؤ۔ ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا معیار ہے، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کا علم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جسے جو جتنی بار پڑھتا ہے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بندہ پڑھتا رہتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، لذت بھی ملتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور بندے کو روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ اس کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز عطا فرمایا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے، کلام وہی ہے۔ باقی دنیا کی جو کتابیں ہیں بندہ ایک دفعہ پڑھے، دوسری دفعہ پڑھے تو آخرکار اکتاہٹ آ جاتی ہے، پھر بندے کا دل نہیں کرتا کہ یار وہی باتیں، وہی الفاظ، وہی جملے۔ قرآن کے اندر الفاظ تو وہی ہیں، لیکن جب بندہ دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پہلی دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا۔ جب بندہ ترجمہ سنتا ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ پہلے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ پھر بندہ ترجمہ سن لیتا ہے، بعد میں کبھی تفسیر سننے کا موقع ملے تو بندہ کہتا ہے لفظ کا تو پتہ تھا، ترجمے کا پتہ تھا، لیکن اس کا حکم کیا ہے یہ نہیں پتہ تھا۔ یعنی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ قرآن کریم سے موتی چنتے رہتے ہیں جس قدر استطاعت ہو۔ ہر بندے کے پاس ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے، یاد کرنے کے اور اس سے اجر حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں، چونکہ اس کے الفاظ کے اندر نور ہے۔ وہ نور پڑھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو بھی نور عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے سکون بھی ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ مشکل میں ہو، مشکل میں قرآن پڑھے تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ بندہ پریشان ہے کسی وجہ سے، کسی معاملے میں الجھ گیا ہے، تو بندہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھنے لگ جائے تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ کفار چونکہ ویسے اسلام کا مقابلہ کر نہیں سکتے، قرآن نے تو اعلان کر دیا تھا 14 صدیاں پہلے، آج بھی یہ اعلان موجود ہے، قیامت تک یہ چیلنج موجود رہے گا۔ چیلنج یہ ہے کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، کہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی اختلاف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کلام کے اندر کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کی طرف نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی سادہ سا کلام ہے تو ٹھیک ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بات تو یہی ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی دمخم ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک ناقص ہے، تم کامل چیز پیش کرو۔ لیکن کفار آج تک اس کا مقابلہ کرنے سے، اس کا کوئی مد مقابل کلام لانے سے قاصر ہیں، تو اس لیے وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی قرآن کریم کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی صفحات کو وہ شہید کرتے ہیں،
توہین کرتے ہیں کلام الہی کی۔ جب بندہ عاجز آ جاتا ہے کسی چیز سے، فلاسفرز کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی شخص کا مقابلہ نہیں کر پاتا کامیابی کے اندر یا کسی بھی معاملے میں، جب کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے جا رہا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب بندے کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی، کوئی دلیل نہیں رہتی، تو پھر وہ کردار کشی پہ اتر آتا ہے، پھر وہ الزام تراشیاں کرتا ہے، پھر وہ جھوٹی باتیں مخالف حریف کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جب کسی بندے کے خلاف کوئی چیز نہ ملے تو جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کا مقابلہ چونکہ کفار کر نہیں سکے تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے غصے کا اسی طرح اظہار کر لیتے ہیں، تو معاذ اللہ قرآن کریم کی بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ ہم مخالف ہیں ہر مذہب کے، تمام مذاہب ہم کہتے ہیں کہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن ہم ان کی کتابوں کو اس طرح آگ نہیں لگاتے، ہم ان کی کتابوں کو اس طرح پھاڑ کے عام شاہراہوں پہ پھینکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ ہمیں فرمایا گیا کہ اگر تم ان کی جھوٹی کتابوں کو، ان کے جھوٹے خداؤں کو اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرو گے، وہ تمہارے سچے خدا کے بارے میں بات کریں گے، ان کی تو کتاب ہی جھوٹی ہے، ہم اس کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کریں گے تو ہمارے سچے کلام، ہماری سچی کتاب کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے۔ اس لیے یہ تو ہمارا وتیرہ ہی نہیں ہے، ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ تم اس طرح کرو۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آؤ تم دعوے دار ہو تو آؤ سامنے اس کا مقابلہ کرو، ایک صورت لے آؤ، ایک جملہ اس طرح کا لے آؤ، لیکن آج تک کوئی نہیں لے کے آ سکا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ مٹنے والے مٹ جائیں گے، لوگ زور لگاتے رہیں گے، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکیں گے، نہ اس کے اندر کوئی تحریف کر سکیں گے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید، ہارون الرشید کا بیٹا ہے، اس کے دربار میں ایک شخص آیا، غیر مسلم تھا، کچھ گفتگو اس نے کی، خلیفہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اس وقت تو دعوت قبول نہ کی، وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ دربار میں آیا، اس وقت تک وہ اسلام قبول کر چکا تھا، اور اس نو مسلم نے خلیفہ کے دربار میں کھڑے ہو کے فقہ کے بارے میں ایسی گفتگو کی کہ دیکھنے والے، سننے والے حیران رہ گئے۔ کل تک یہ بندہ اسلام کا مخالف تھا، دعوت دی تھی، اسلام اس نے قبول نہیں کیا، اب یہ اسلام کا داعی بن گیا ہے، مبلغ بن گیا ہے۔ تو خلیفہ نے اس سے پوچھا، مامون نے، کہ کیا معاملہ ہے، میری دعوت تو نے قبول نہیں کی تھی، اب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو شخص کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے دعوت دی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار کچھ تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے دین کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں نے یہودیت کو پڑھا، یہودیوں کی جو مذہبی کتاب ہے، میں نے تورات کو پڑھا، اور میں نے از خود تورات کو لکھنا شروع کر دیا۔ 3 نسخے میں نے تورات کے تیار کیے، جس کے اندر میں نے اپنی مرضی سے کچھ الفاظ نکال دیے، کچھ داخل کر دیے، تحریف کر دی۔ 3 نسخے تیار کر کے میں کنیسہ میں گیا جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، میں نے وہاں پر جا کے ان کے اس پادری کو کتاب پیش کی، میں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نسخہ لکھا ہے، قلمی نسخہ تھا، انہوں نے مجھ سے خرید لیا اور کنیسہ میں رکھ لیا کہ ہم اسے پڑھیں گے، لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے۔ تو کوئی کسی نے بات نہیں کی۔ پھر کہتا ہے کہ میں واپس آیا اور میں نے عیسائیت پر ریسرچ شروع کی، عیسائیت کیا ہے، میں نے انجیل پڑھی، انجیل کو لکھنا شروع کر دیا۔ 3 نسخے انجیل کے تیار کیے، اسی طرح میں نے کچھ آیتیں نکال دیں، کچھ داخل کر دی، تحریف کر کے وہ کلام 3 نسخے لے کے میں گرجا گھر میں پہنچا، جا کے پادری کے حوالے کیے، تو اس نے وہ کلام دیکھا، چیک کرنے کے بعد اس نے مجھے قیمت دی اور وہ نسخے اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کریم کے 3 نسخے تیار کیے، اسی طرح کہتا ہے میں نے تحریف کی، 3 نسخوں کے اندر الفاظ بدل دیے، رد و بدل کے بعد جب میں وہ نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں پہنچا، وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ یہ میں نے نسخے تیار کیے ہیں، آپ لائبریری میں رکھ لیں، کتب خانے میں رکھ لیں، آنے والے پڑھتے رہیں گے۔ تو انہوں نے پہلے وہ نسخے دیکھے، پڑھے، چیک کیے، جس جگہ پر میں نے کوئی ایک لفظ بھی ایڈ کیا تھا انہوں نے نشان لگا کے کہا کہ یہ جملہ قرآن کا نہیں ہے، یہ لفظ قرآن کا نہیں ہے۔ میری ساری غلطیاں انہوں نے مجھے بتا دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا نسخہ ناقص ہے، اسے ہم نہیں رکھ سکتے، یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ واپس لے جاؤ۔ کہنے لگا کہ میں اس وقت خود اپنی ریسرچ کے بعد حیران ہوا کہ کیسا مذہب ہے
اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، وہاں پر تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے دیکھنے کی، یہاں ایک ایک لفظ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے ایڈ کر دیا ہے تو یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ کیسا انہیں یقین ہے اپنے کلام کے اوپر، کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے نسخے میں کوئی ایک لفظ رہ گیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ نسخہ غلط ہو۔ نہیں، ان کا اتنا یقین ہے اپنے کلام کے اوپر کہ اگر کسی نے ایک جملہ غلط کہہ دیا تو فوراً غلطی سے ٹوک دیتے ہیں کہ یہ جملہ قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ بڑے لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان خود فرما دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اور قیامت تک کے لیے اسی طرح قرآن باقی رہے گا، کوئی ایک لفظ بھی اس کا نہ نکال سکے گا نہ اس میں داخل کر سکے گا۔